دعائیں تو آتی ہیں. میرا دوست ہے جی پڑھ تو جی. ہاں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کی شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام
ہنسا کر بات کو کر دو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو صبر ایمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے مالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نہ سنسار دیے کم کر دیے نہ سنسار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ عاجز کہدا میں نے گلہ عاجز کہدا میں نے گلہ عاجز کہدا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ عاجز کہدا میں نے گلہ عاجز کہدا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے سونیا گل تیرے اتے مکنی ہے تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی ہے تیبہ والیا نبیاں بھی آنا تھے ولیاں بھی آنا نیکو کر آنا تھے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکڑی گل تیرے اتے مکنی ہے سونیا گل تیرے اتے مکنی ہے تیرے باجو آقا
کرم تیرے دے بادو اور کوئی چارہ نہیں، کرم تیرے تو آقا، کرم تیرے تو آقا، گل ساڈی بننی ہے بوالیا، گل تیرے اتے مکنی ہے سونیا، گل تیرے اتے مکنی ہے۔ حشر چ چھا کری صراط سونیا، دکھیاں غریباں دیا کوئی سہاریا، تیرے باجو کسے ساڈی، تیرے باجو کسے ساڈی، بات نہیں پوچھنی تیبہ والیا، گل تیرے اتے مکنی ہے سونیا، گل تیرے اتے مکنی ہے۔ کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سوئے طائب زمانہ، دیکھ لے سوئے طائب زمانہ، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہے صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سخی تیرا دربار ایسا، ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، بے رہا جب چلا آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے
ہستی میں تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہر جگہ ہے حکومت خدا کی وہی رحمت مصطفیٰ کی وہی رحمت مصطفیٰ کی سارے عالم ہے چشمے کرم میں سارے عالم ہے چشمے کرم میں کس جگہ کم دیوانا نہیں ہے سارے عالم ہے چشمے کرم میں ہے یہ کتنی حقیقت نیکو بد پر ہے رحمت یساں نیکو بد پر ہے رحمت یساں ہر ایک کو میرے نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ بابا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب پہ غیر خدا اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے صحیح بابا
میرے حسن علی ہونے گا عطا سیدہ آمنہ ہونے گا عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جس نو کہندے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا صبر تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا کچھ آسی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہا وہ عمل کے اج بیٹھی رہا وہ عمل کے تو اٹھ کے نکھانے جایا یا شاہ جیلا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا جڑا ایتھے آیا او دریا جیون جڑا ایتھے آیا او دریا ہر لمحہ ہر گھڑی دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے پیر کامل یگانہ سلامت رہے نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگا لیں، آج اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. معزز حاضرین، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا دیتا. تو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک گستاخ نے حضور کریم کی شان میں گستاخی کی. فرانس والے بھی ہیں جو گستاخوں کا اڈا ہے، وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو جس طرح ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اسی طرح حضور کی ناموس پر حملے کرنے والا بھی کافر اور جہنمی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، قرآن کا کیا فیصلہ ہے، حضور کریم کا کیا فرمان ہے، حضور کریم کا کیا فیصلہ ہے، اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہے، اور اولیاء اللہ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں
انہوں نے کیسے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، حضور کی ناموس کا کیسے دفاع کیا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ گستاخ رسول کیے کی سزا سر تن سے جدا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یعظون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، ستار ہے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں ایک گناہ میرا مولا ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ لکھ گناہ 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے رکھن والا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے رکھن والا۔ تو لیکن ایک بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے، اس کے عیب ظاہر کر دیے، کیونکہ اس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر دی۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن تو نے بندے کے عیب ظاہر کر دیے۔ اللہ نے فرمایا میں رحیم ہوں، کریم ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں، لیکن جو ہی میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو میں جلال میں آ جاتا ہوں۔ پھر میں رحیم اور کریم نہیں رہتا۔ ولید بن مغیرہ تھا جو کہ گستاخ رسول تھا، اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے اپنے کافر ساتھیوں کو اکٹھا کیا، انہیں اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ جو مسلمان نعوذ باللہ حضور نبی کریم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حضور کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا۔ یہ بات حضور کریم کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کہ میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں ہر لمحہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم نازل فرما دی نبی پاک کو تسلی دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقلم وما یسطرون، مجھے اس قلم کی قسم اور اس کے لکھنے کی قسم، یعنی مجھے ساری کائنات بنانے کی قسم، ماں بنعمتی ربی کا بھی مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یعنی دیوانے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میں سب سے عظیم ہوں، میں سب سے عظیم رب ہو کے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کو تسلی دے کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کے عیب گنانا شروع کر دیے، ولید بن مغیرہ کے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ بہتان لگانے والا ہے، یہ بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، یہ بلائی سے روکنے والا ہے، یہ سخت دل ہے، ہماری آیتوں کو کہتا ہے یہ پچھلوں کی کہانیاں ہے۔ پھر اللہ نے اس پہ ضرب ماری، اللہ نے فرمایا تیری اصل میں خطا ہے، یعنی تو حرام کا ہے۔ پھر فرمایا ہم تیری سور سی تھوتنی کو داغ دیں گے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے، اس کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے کہتا ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ عیب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو میرے اندر موجود ہیں، لیکن یہ بات تو جانتی ہے کہ میں حرام کا ہوں کہ حلال کا۔ اس کی ماں نے کہا میں نے تجھے پیدا کیا، تیری پرورش کی، تجھے دودھ پلایا، تجھے مجھ پہ یقین نہیں؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا بھلے میں مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتا، ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، وہ صادق اور امین ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا پھر سن لے تو حرام کا ہے، تو گناہ کی پیداوار۔ تو یہ ہے وہ ذلت جو اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اسے دنیا میں بھی رسوائی مل گئی، آخرت میں بھی رسوائی مل گئی۔ جسے لوگ مکے کا سردار کہتے تھے، آج لوگ اسے کہتے تھے زنا کی پیداوار۔ تو یہ رسوائی گستاخ رسول کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر جب جنگ بدر ہوئی 70 قیدی پکڑے گئے، 70 مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔
تو باقی صحابہ کرام انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی جنگی قیدی بن کے آئے ہوں. صحابہ نے عرض کیا صدیق اکبر عثمان غنی دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے جرمانہ لے کے فدیہ لے کے انہیں آزاد کر دیں. لیکن فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ظلم و ستم کیے, آپ کو تنگ کیا, آپ کے قتل کے منصوبے بنائے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. یا رسول اللہ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے, انہیں قتل کر دیا جائے. جو کوئی کسی کا رشتہ دار ہے وہ اسی رشتہ دار کو قتل کرے گا, کیونکہ اسلام میں کوئی رعایت نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں سے بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو فاروق اعظم نے حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, فاروق اعظم کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. اللہ نے فرمایا ما کان لنا نبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں قتل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فتویٰ آ گیا کہ جو گستاخ رسول ہے اسے قتل کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں, تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے. تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, اس کا شعور ختم ہو جائے گا. باقی سزا بعد کی ہے. جو اتنی سی بھی گستاخی حضور کی شان میں برداشت نہیں کر سکتا, تو جو ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے گا, جو آپ کی شان میں گستاخی کرے گا, اس کے عذاب کا اندازہ آپ خود ہی کر لیں کہ کیا ہوگا. کہ حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضور کریم نے فرمایا اپنا موئے مبارک ہاتھ میں لے کے فرمایا بال مبارک, آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے موئے مبارک کی اتنا سی بے ادبی کی, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے اس ذات کی قسم ہے اور جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. تو جو حضور کریم کے موئے مبارک کی اتنا سی بے ادبی کرے, جو حضور کریم کے جسم اقدس کا کروڑواں حصہ ہے, تو جو اس کی شان میں گستاخی کرے گا وہ پکا جہنمی ہے. تو جو حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا اس کا عذاب کتنا زیادہ ہوگا, اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. پھر حضور کریم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلہ, جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے. تو صحابہ کرام کا کیا فتویٰ ہے, ان کی کیا سنت ہے؟ ایک مسلمان اور یہودی کا پانی کی باری پہ جھگڑا ہو گیا, تو حضور نبی کریم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا, لیکن وہ مسلمان کہتا میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا, میں یہ فیصلہ فاروق اعظم سے کرواؤں گا. وہ فاروق اعظم کے پاس آ گئے, اس مسلمان نے بڑی دلیلیں دی. فاروق اعظم نے اس یہودی سے پوچھا بتا تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ تو اس یہودی نے کہا عمر فاروق میری ایک ہی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں کر چکا ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. آپ اندر گئے, تلوار لے کے آئے اور اسے قتل کر دیا, اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی. مدینہ منورہ میں شور مچ گیا, ایک مسلمان کو قتل کر دیا, ایک انسان کا قتل, ساری انسانیت کا قتل. فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ تو نے اس بندے کو کیوں قتل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں حضور کریم کو حاکم تسلیم نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں حضور کریم کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ ایک موقع پر حضور کریم نے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا امامت کروانے کے لیے مسجد کی۔ ان میں سے ایک منافق بھی تھا، وہ ایک آیت پڑھتا تھا ابس وتولی۔ فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کر کہتا جی فلاں مسجد کا امام یہی آیت تلاوت کرتا ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے اسے پوچھا تو یہ آیت کیوں تلاوت کرتا ہے، تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے مجھے آیت اور بھی آتی ہیں لیکن میں یہی تلاوت کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو یہ آیت کیوں تلاوت کرتا ہے؟ کہتا جی آیت مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو ڈانٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا۔ تو جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ فاروق اعظم نے ایک امام مسجد کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ آپ کا غلام تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو نبی پاک نے عمر فاروق کو بلایا، نبی پاک نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عبس وتولی کی تلاوت کرتا تھا، جب میں نے اسے پوچھا یہی آیت کیوں تلاوت کرتے ہو، اس نے کہا مجھے یہ آیت اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آگے حضور کریم کا فتویٰ سنیں، نبی پاک مسکرا دیے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سوچا، تم نے کیا گمان کیا کہ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، ایک مومن کو قتل کیا ہے؟ نہیں، بلکہ عمر فاروق نے ایک منافق کو قتل کیا ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ اللہ نے نبی کریم کو ڈانٹا ہے، جلال ظاہر ہوا ہے، اسی وقت وہ بے ایمان ہو گیا، سردار اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ سن لو میرے صحابہ وہ منافق تھا، ایمان نام ہے میری محبت کا۔ ایک اور ابو رافع یہودی تھا، ایک سردار یہودیوں کا، وہ بھی حضور کریم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا۔ حضور کریم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس گستاخ کو قتل کروں گا۔ وہ یہودی ایک قلعے کے اندر رہتا تھا، آپ اپنے دو ساتھیوں کو لے کے چلے گئے، رات کے اندھیرے میں اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اس کے کمرے میں جا کر اس گستاخ کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے جب آپ قلعہ پھلانگنے لگے، قلعے کی دیوار پھلانگنے لگے، تو نیچے قلعے کی دیوار کے ساتھ ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے نیچے آپ کا پاؤں آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ کے ساتھیوں نے وہ پنڈلی کی ہڈی باندھ دی اور آپ کو اٹھا کر نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے نبی پاک کو خوشخبری سنائی، اپنا کارنامہ بتایا، یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ کو قتل کر دیا۔ تو نبی پاک خوش ہوئے، وہ پھر عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عتیق یا رسول اللہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نبی پاک نے اپنا دستے شفقت پھیرا، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، پنڈلی کی ہڈی ٹھیک فرما دی۔ یہ اجر نبی پاک نے اسے دیا، نبی پاک نے اتنا اجر عطا فرمایا۔ ایک اور گستاخ عورت تھی اسماء بنت مروان، یہ احادیث ہیں، وہ حضور کریم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی۔ حضرت عمیر بن عدی انہوں نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لے آئے مسجد نبوی میں۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز ہونے والی تھی۔ عمیر بن عدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا۔ حضور خاموش ہو گئے، مسجد نبوی میں سناٹا طاری تھا۔ اس کے بعد حضور کریم نے فجر کی نماز کی امامت کروائی۔ عمیر بن عدی ڈر گئے، پتہ نہیں میں نے کوئی غلط کام کر دیا۔ جب فجر کی نماز ادا ہو گئی، وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا ہے، کیا اس کے مقابلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس سے پہلے نبی پاک نے کبھی نہیں بولے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی تو نے کیا سوچا، جب بھی میری عزت کی بات آئے گی، جب بھی میری ناموس کی بات آئے گی، دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔
دو جانور بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں، جب مکہ فتح ہوا حضور کریم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن 4 گستاخ مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ عورتیں حضور کریم کی شان میں گستاخانہ شعر لکھتی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا سب کو عام معافی ہے سوائے ان 4 مردوں کے اور 2 گستاخ عورتوں کے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور کریم نے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا انہیں قتل کر دو، یہ چاہے خانے کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائیں، انہیں پکڑ کے قتل کر دو۔ ان میں سے ایک ابن خطل تھا جو خانے کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا بچنے کے لیے۔ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ گستاخ خانے کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے وہیں پہ قتل کر دو۔ تو گستاخ رسول کو خانے کعبے کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ تھے، ان کے والد نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کا کٹا ہوا سر میرے نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ وہ عظیم صحابہ جن کا رشتہ میرے نبی کے ساتھ ہے، جو ہر وقت اپنی جانیں ہر رشتے سے بڑھ کے، ہر رشتے سے عزیز میرے نبی کو سمجھتے۔ جانوروں نے، کتے نے ناموس رسالت میں پہرا دیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کی کتے نے۔ منگولوں کا ایک گروہ تھا جو عیسائی مذہب قبول کرنے والا تھا، تو عیسائیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، منگول بھی آ گئے عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ منگولوں کا کتا تھا۔ ادھر صحیح پادری نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے لگا، وہ منگولوں کا کتا ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے گستاخی شروع کی تو وہ کتا رسی کو توڑ کے اس کے اوپر لپک گیا اور اس پہ حملہ کر دیا، اسے زخمی کر دیا۔ تو وہاں پہ لوگوں نے چھڑایا، لوگوں نے اس پادری کو کہا تو نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، اس وجہ سے یہ کتا تیرے اوپر لپکا ہے۔ لیکن جب بندہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ کتا بڑی غیرت والا ہے، باتیں کرتے میرا ہاتھ میری انگلی اس کی طرف ہو گئی تھی اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ وہ باز نہ آیا، اس نے پھر حضور کریم کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ اب اس کتے کو اور زیادہ مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کتے کو پھر جوش آیا، اس غیرت مند کتے کو، اس نے رسیاں توڑائی اور جا کے اس پر لپک گیا اور اس کی گردن توڑ کے اسے قتل کر دیا۔ اس کتے کی غیرت کو دیکھ کے 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جو حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، جو حضور کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ اس کتے سے، جو حضور کی ناموس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی جذبہ ایمانی غیرت نہیں کھاتا، وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے۔ اور اولیاء اللہ نے، عاشقان مصطفیٰ نے کیسے حضور کی ناموس کا پہرا دیا، کیسے بچایا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام بھی نمایاں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نور الدین زنگی کے ساتھ کرک کے قلعے پر جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو پیچھے سے مصر میں بغاوت ہو گئی۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی سے فرمایا کہ پیچھے مصر میں بغاوت ہو گئی ہے، تو جا کے اس بغاوت کو روک۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میں چلا تو جاؤں گا جنگ چھوڑ کے، کہیں یہ دنیا مجھے شکست خوردہ تو نہیں کہے گی، کہیں مجھے بزدل تو نہیں کہے گی۔ تو نور الدین زنگی نے ماتھا چوم کے فرمایا صلاح الدین ایوبی کا، فرمایا میں آج اس کرک کے قلعے پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں مسلمانوں کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہو گئے، ان کے بچنے کی امید ختم ہو گئی۔ ادھر عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری مولوی یہ دعا کرتے تھے یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے، صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے 2 منتیں مانگی، 2 دعائیں کی۔ صلاح الدین ایوبی نے عرض کیا یا اللہ اگر تو مجھے صحت والی زندگی دے گا تو میں 2 کام کروں گا، ایک تو میں سارے وسائل استعمال کر کے بیت المقدس کو آزاد کراؤں گا، دوسرا برنس گستاخ رسول میں اسے قتل کروں گا۔ برنس کون تھا؟ وہ صلیبی جرنیل تھا، فوج کا بڑا افسر تھا، مصر سے شام جاتے ہوئے اس نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹا تھا۔ اس نے کہا تھا
ان کو مارا پیٹا اور کہا کدھر ہے تمہارا نبی، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ تو یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی. تو پھر آپ نے 2 منتیں مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت والی زندگی عطا کی. تو صلاح الدین ایوبی نے 2 سال کے عرصے میں بیت المقدس کو فتح کر دیا. اور آپ اس 2 سال کے عرصے کے دوران جی بھر کے سوئے نہیں، کیونکہ میرے نبی کا گستاخ زندہ ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں. جب بھی انہیں نیند آتی تھی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے. انہیں اتنی بے چینی تھی کہ میں نے نبی کے گستاخ کو ابھی تک قتل کیوں نہیں کیا. تو پھر بیت المقدس فتح ہو گیا. جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ نے صلیبیوں کے بڑے بڑے جرنیل، ان کے وزیر مشیر پکڑ لیے، ان کو پکڑ کر خیموں کے اندر قید کر دیا. آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ برنس کو لے کے آؤ جو گستاخ رسول تھا. برنس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جب آپ نے برنس کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے چھولے نکلے، آپ کو جلال آ گیا. آپ نے تاریخی جملے کہے. آپ نے فرمایا تو ہے برنس، تو نے کہا تھا کدھر ہے محمد؟ آپ مجھے میرے نبی نے بھیج دیا، کر لے جو کرنا. آپ نے اسے قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا اس کا کٹا ہوا سر ہر صلیبی جرنیل وزیر مشیر کے خیمے میں لے کے جاؤ اور ان سے کہو کہ جب مکہ فتح ہوا تھا حضور کریم نے سب کو معاف کر دیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم آزاد ہو. لیکن یہ جو ہے نا برنس، اسے معافی نہیں مل سکتی تھی کیونکہ یہ گستاخ رسول تھا. اور پھر علامہ اقبال کرم لاہوری سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کا وہی شان و شوکت والا دور واپس آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلی، اس جہاں کی نہیں دونوں جہاں کی کامیابی کی چابیاں مل سکتی ہیں، شرطیں بس 2 ہیں، تیغ ایوبی اور نگاہ باجزی. اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہو اور باز بستامی کی نگاہ ہو تو مسلمانوں کا وہی شان و شوکت والا دور واپس آ سکتا ہے. آج کیوں نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے اور میرے اندر صلاح الدین ایوبی والی غیرت نہیں ہے. اگر آج صلاح الدین ایوبی والی غیرت ہوتی یہ گستاخی نہ ہو سکتی. جو فرانس کے بندے نے جس نے کارٹون بنائے تھے اس نے کہا، اس کا فکرہ بھی سنے، اس نے کہا میرے پیچھے پڑ گئے، تم سے زیادہ گستاخیاں تو تمہارے اپنے مسلمانوں نے کی ہیں. کیا یہ دوسرے فرقے والوں کی کتابوں میں نہیں موجود کہ حضور کی شان اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے بھی کمتر ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اور میں برداشت کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہ تیرے اندر صلاح الدین ایوبی والا جذبہ موجود ہے، نہ میرے اندر موجود ہے. اللہ ایسا جذبہ عطا کرے. پھر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ رسول راجپال کو قتل کر دیا. پھر آپ کے اوپر مقدمہ چلا تو علامہ اقبال نے ممبئی سے قائد اعظم کو غازی الدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلایا. تو جب قائد اعظم اور علامہ اقبال غازی الدین شہید کے ساتھ کھڑے ہو گئے پاکستان اسی دن بن گیا تھا. انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ قائد اعظم ایک عاشق رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر قائد اعظم عدالت میں پیش ہوئے، جج نے آئے بائیں شائیں کی تو قائد اعظم کو جلال آ گیا. آپ جج کے روب دبدے سے ڈرے نہیں. آپ نے فرمایا وہ ججا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کی امت حضور سے کتنا پیار کرتی ہے. اس کے بعد پھر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت ہو گئی. سیشن کورٹ سے بھی سزائے موت ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی سزائے موت ہو گئی. تو آپ کے والد تھے میاں طالب مند رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک درویش تھے. اس وقت ملک فیروز خان نون جو انگریزوں کی ایڈوائزری کونسل کا ممبر تھا، آپ اس کے پاس گئے. آپ نے اسے کہا کہ مہربانی کرے میرے بیٹے کو ہائی کورٹ سے بھی سزائے موت ہو گئی ہے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں غازی الدین شہید کا والد ہوں. کہتا کہ بلا آئندہ میرے پاس نہ آنا ورنہ انگریز مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین بھی بیچا، اپنی ملت بھی بیچی. پھر پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ یہی ملک فیروز خان نون بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا. آج بھی پاکستان میں انگریزوں کے وفادار بیٹھے ہیں. تو پھر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا. ادھر مولا علی مشکل کشا انہیں اٹھا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے. نبی پاک نے غازی الدین شہید سے فرمایا علم و دین تمہارے پاس 2 راستے ہیں،
ایک تو راستہ یہ ہے کہ میرے نام پہ قربان ہونا ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں بچا کے لے ہیں، تم چاہو تو تمہیں پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر تم میرے نام پہ قربان ہوگا، کل جب میری امت کے حکمران اپنا ایمان بیچ دیں، انگریزوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، تو تیری صورت ان کے سامنے ہوگی کہ غازی علم دین شہید جیسے مرد بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر غازی نے کیا کہا تھا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے۔ پھر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 6 لاکھ بندے آ گئے، پیر بھی آ گئے، فقیر بھی آ گئے، مجذوب بھی آ گئے، سالک بھی آ گئے، حافظ بھی آ گئے، قاری بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، پھر سارے آ گئے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور سید جماعت علی شاہ صاحب نے پاؤں کو چوما۔ لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب اتنا بڑا پیر پاؤں کو کیوں چوم رہا ہے؟ فرمایا ماتا نبی پاک نے چوما تھا، میں پاؤں کو ہی چوم سکتا ہوں۔ تو پھر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی لوگوں کو، میں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، میں نے حج کیے، عمرے کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں تشریف نہیں لائے، آج غازی علم الدین شہید کے جنازے میں ظاہری طور پہ تشریف لے آئے۔ یہ شان ہے حضور کی ناموس پہ مرنے والوں۔ اور گورنر پنجاب سلمان تحصیل گستاخ وہ کہتا تھا، یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، میں اسے بدلوں گا۔ وہ کہتا تھا جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے فرانس میں بھیج دوں گا، اسے برطانیہ بھیج دوں گا، اسے امریکہ بھیج دوں گا، اسے صدر پاکستان سے رعایت دے دوں گا، اسے جیل میں جانے نہیں دوں گا، اسے پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تمہارے سیاسی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر یہ کہتے تھے یہ قانون ختم کر دیا جائے، لیکن جب ممتاز قادری نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا تو پھر ساروں کے منہ بند ہو گئے۔ تو حضرات کام جو کرنے والا وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں موقع ملے تو گستاخ رسول کو قتل کر دو، زیادہ بڑھ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کرنے والا ایک ہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور، اے میرے بندہ پرور سائیں بابا، سب بے نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بار غم مغرق خود جزی سہلنا اشکالنا۔ قوت عشق سے الپست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کتے دیکھے تو گلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ اور اکریمہ اسم محمد واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر مسلم کو صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ نال نالائن پاک کے صدقے سلتے ہوئے ہر بندے کی نیک آرزو پورا فرما، تمہارا شفا کاملہ عطا فرما۔ اور اکریمہ بے نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک عددہ کا شمار ہے، جتنا تیرے نزدیک درختوں کے پتے پانی دے قطرے لیتا دے درے دے، اتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔